بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویلکم ٹو دی شو۔ صاحب، کل میں نے آپ کے سامنے چند نکات رکھے تھے کہ لندن پلان مکمل طور سے فیل ہو گیا۔ اب طاقتور حلقے اور ان کے رفقائے کار انتہا پسندانہ اقدامات اٹھائیں گے۔ بڑے ڈسپیریٹ ہیں، اور یہ اسی قسم کی جب انسان ڈسپریشن میں آ جائے نا اور اس وقت فیصلے کرے تو وہ اکثر غلط راہ میں جاتے ہیں۔ اب آپ نے سب نے خبر سن لی کہ 10 سال کی سزا عمران خان صاحب کو اور قریشی صاحب کو۔ اب کرنا کیا ہے؟ آئیے لیٹس ڈائریکٹ چلیے، اب کرنا کیا ہے، کیوں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس پہ غور کرتے ہیں۔ دیکھیے، اپنے غصے کو قوت میں ڈھالنا ہے، اپنے احتجاج کو چیلنج بنانا ہے۔ کیوں؟ دیکھیے صاحب، ناانصافی اور ظلم کے خلاف غصہ آنا تو ایک فطری بات ہے۔ اس غصے کو ہمارے ملک کی سیاست میں لوگ اکثر سڑک بند کر کے آگ لگا کر اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں، تو اس سے نقصان زیادہ ہوتا ہے، فائدہ نہ ہونے کے برابر ہی ہوتا ہے۔ جب آپ ایک احتجاج کو جو آپ کے اندر اٹھ رہا ہے اس کو اگر آپ چیلنج میں کنورٹ کر دیں تو پھر چیلنج جو ہے وہ ایک پازیٹیو چیز ہے۔ جب آپ کسی چیز کو ایز اے چیلنج لیتے ہیں تو آپ کے اندر کی صلاحیتیں ابھر کے سامنے آتی ہیں، مثبت صلاحیتیں آپ کے سامنے آتی ہیں، اور آپ کے اندر وہ اسپرٹ پیدا ہوتی ہے کہ آپ کامیابی کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہم انفارچونیٹلی ہمارے سیاستدان زیادہ سوائے عمران خان کے میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ احتجاج کو چیلنج میں بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور پھر اس کو اسٹیڈ فاسٹ ہو، اس پہ ثابت قدم رہے۔ احتجاج کیا، آپ چلے جائیے کسی کے پاس بھی کہیے کہ صاحب یہ کام کرنا ہے، وہ کہے گا آئیے ایک کنونشن کرا لیتے ہیں، لڑکوں کو لے جا کے احتجاج کر لیتے ہیں۔ نہیں، احتجاج طریقہ نہیں ہے، احتجاج کو چیلنج میں کنورٹ کرنا ہے۔ اچھا، آپ کا دشمن یہ چاہتا ہے کہ آپ کوئک ریئیکٹ کریں، آپ کوئک ریئیکٹ نہیں کریں بلکہ آپ سوچ سمجھ کے ریسپونڈ کریں۔ اس میں بڑا فرق ہے، ریسپونڈ دینا کسی کو یا کوئک ایک دم سے ریئیکٹ کرنا۔ کیوں؟ کوئک ریئیکشن میں کیا ہوتا ہے، بہت غلطیوں کے چانسز ہوتے ہیں اور وہ عموماً ہو جاتی ہیں۔ تو آپ کو سوچ سمجھ کے کام کرنا ہے۔ کیوں؟ ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ آپ کو اکسائیں، آپ سڑکوں پر آئیں، پھر وہ اس کی ریل بنائیں، اور 9 مئی کا جو واقعہ ہے اس میں چونکہ ان کے اپنے لوگوں کی ساری تصویریں آ گئی ہیں ویڈیوز میں، تو 9 مہینے ہو گئے روز اس کا روز پیٹتے ہیں اس کو کہ صاحب یہ ہو گیا اور 9 مئی ہو گیا۔ اور کوئی ان سے پوچھے سی سی فوٹیج تو آپ کے پاس ہے، آپ لے کے کیوں نہیں آتے، اس کو کیوں نہیں ختم کرتے؟ کیوں؟ اس میں اپنے لوگوں کی صورتیں ہیں، اس لیے جنہوں نے آگے بڑھ کے یہ سارے کام کیے۔ یقیناً پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہوں گے جن کو، نوجوان ہوں گے جن کو شدید غصہ آیا تھا اس دن کہ آپ ان کے لیڈر کو کالر سے پکڑ کے کھینچ رہے تھے اور دھکے دے رہے تھے۔ ان کا تو ریئیکشن آئے گا، لیکن بڑی تعداد میں جو آگے لوگ تھے وہ آپ کے لوگ تھے۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ اس مرتبہ پھر کوئی ایسا غلطی ہو جائے، پھر ہم ان کو جو ہے پوری پارٹی کو بینڈ کر دیں۔ اب آپ کو ان کو شکست دینی ہے۔ دیکھیے، ایک اچھے سیاسی ورکر کو یہ بات تو جاننی چاہیے کہ کب شیر کی طرح ایکٹ کرنا ہے اور کب لومڑی کی طرح۔ دشمن کے ٹریپ میں نہیں آنا ہے، اس سے بچنا ہے، اور دشمن پہ رعب بھی قائم رکھنا ہے۔ کب معاف کرنا ہے، کب انتقام لینا ہے، اور انتقام کس شکل میں لینا ہے، کب چپ رہنا ہے، کب بولنا ہے، ٹھیک ہے نا، اور کب چھپنا ہے، کب سامنے آنا ہے۔ یہ ساری چیزیں پاکستان کی سیاست میں اب در آ رہی ہیں، یہ آ رہی ہیں، اور اس کو جو جلدی سیکھے گا وہ زیادہ کامیاب ہوگا۔ اچھا، ایک بڑا سوال جو اب لوگ فون کر کے پوچھ رہے ہیں کہ اب یہ فرمائیے کہ آگے کیا ہوگا اس مقدمے کا۔ آگے یہی ہوگا کہ یہ مقدمہ پھر ہائی کورٹ میں جائے گا، اگر وہ نہیں مانے تو سپریم کورٹ میں جائے گا، جو ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ یہ یاد رکھیے کہ اس مقدمے کو 2 دفعہ کالعدم قرار دیا جا چکا ہے۔ ایسا
ہیپوزٹ وے میں اس کو کیا گیا تھا کہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا مقدمہ ہے. اچھا پھر اسی مقدمے میں سپریم کورٹ جو ہے وہ عمران خان کو ضمانت دے چکی ہے. جب یہ مقدمہ چل رہا تھا تو طارق مسعود صاحب ایک جج ہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بتائیے کہ اس مقدمے کی بیس کیا ہے، جرم کیا ہے، کیا کیا ہے انہوں نے، تو ان کا جرم کیا ہے، مطلب کوئی ایسی سالڈ بات کیجئے. تو ایک سرکاری وکیل بولے تھے کہ صاحب جرم ان کا یہ ہے کہ انہوں نے سائفر دکھا کے جو ہے نا وہ بھارت کو موقع دیا اور وہ ہمارے امریکہ سے قریب آ گیا، اس کی امریکہ سے دوستی ہو گئی اور ہم دور ہو گئے. بہت اچھے، اتنے نزدیک آئے کہ ہم دور ہو گئے. اس معصوم وکیل کو کوئی جا کے سمجھائے کہ بھارت اور امریکہ اپنے بزنس تجارتی معاہدوں کی وجہ سے ایک دوسرے کے قریب ہیں، ان کی فورن پالیسی بہت کامیاب ہے، اور آپ کے یہاں تو فورن پالیسی بھی نہیں ہے، وہ بھی ایسے ہی جھولے میں جھول رہی ہے، کبھی کس کو بنا دیا کبھی کس کو بنا دیا، جو یہ جانتے ہی نہیں ہیں. آپ کا بزنس ٹھپ ہو چکا ہے، آپ کے یہاں کوئی بزنس ہے ہی نہیں، صرف ایک ہی بزنس ہے، قرضہ لاؤ پھر قرضہ کھا جاؤ، پھر کوئی آئے اور پیسے مانگے تو گھر کی کچھ چیزیں بیچو پھر اس کو پیسے دے دو. اچھا اب آپ یہ دیکھیے حائر قسمت عاصم منیر صاحب کی کہ عدلیہ نے اتنا تعاون کیا پھر بھی مقدمہ ایسا لائے جس کا نہ سر نہ پیر، لہروں پہ ریتوا کا محل ہے بنایا. بہت خوب. 12 گھنٹے سماعت ہو رہی ہے، اب پوری دنیا دیکھ رہی ہے، پوری دنیا دیکھ رہی تھی، ٹھیک ہے نا. وکیل صفائی باہر کھڑے ہوئے ہیں، ان کو اندر نہیں آنے دے رہے، اور اپنے سرکاری وکیلوں کو کہہ دیا ہے تم سرکاری وکیلی، وہ وکیل صفائی ہیں، وہی پروسیکیوٹر ہیں، وہی جج ہیں. تو مجھے بتائیے کہ یہ کیسے، مطلب کیا، یہ کیسی عدالت تھی؟ اچھا جب وہ عدالت جب انہوں نے فیصلہ لکھ دیا تو جب وہ جانے لگے جج، پہلے تو یہ دیکھیے جب جج فیصلہ سنا رہے تھے تو وہ پریکٹیکلی کانپ رہے تھے. یار کوئی جج کانپتا ہے؟ اور جس کے خلاف فیصلہ سنایا ہے وہ ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے کہ یار یہ کیا ڈرامہ ہے، یہ فکس میچ میں تو نہیں کھیلتا ہوں کبھی بھی زندگی میں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ. اور نہ صرف یہ، پوری ٹیم کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، جلدی سے فائل بغل میں دبائی اور چل دیے. تو وہ پیچھے سے قریشی صاحب چیخے، ارے جج صاحب میرا بیان تو ریکارڈ کر لیجئے، وہ 430 کیا کون سا بیان ہوتا ہے، میرا بیان تو ریکارڈ کر لیجئے. انہوں نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا، ان کو اتنی جلدی تھی کہ مہاراج اوپر جا کے دینی ہے رپورٹ کہ ہاں صاحب میں نے فیصلہ سنا دیا. اور کون منتظر تھا اس فیصلے کا؟ آپ سب جانتے ہیں. یار میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ یہ خود پاگل ہیں یا پوری دنیا کو پاگل سمجھتے ہیں. دیکھیے پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے، انٹرنیشنل پریس نے آج لکھا ہے پوری دنیا میں کہ بھائی یہ کس قبائل کے، یہ کس ملک کے لوگ ہیں. اچھا آخر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں عمران خان سے سیکھیے، مشکل حالات کی شکایت، جیسے وہ مشکل حالات کی شکایت نہیں کرتا ہے، ان سے فائٹ کرتا ہے. اور وہی قوم عظیم قومیں بنتی ہیں، وہی لیڈر عظیم لیڈر کہلاتے ہیں کہ جو لڑ کر آگے آتے ہیں، جو اسٹیٹ فاسٹ ہوتے ہیں. ان حالات کا جتنے برے حالات کا مقابلہ کرو گے اتنے بڑے لیڈر ہوگے، اتنی بڑی قوم بن کر سامنے آؤ گے. کبھی کبھی اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی چیز ایسی نظر آتی ہے کہ وہ غلط ہے، لیکن وہ غلط نہیں ہوتی، رب کے فیصلے ہوتے ہیں، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ رب کی حکمت کیا تھی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دنیا میں جتنے بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں نا، انسان کا اس میں زیادہ کچھ عمل دخل نہیں ہے، اوپر والے کے فیصلے ہیں. آپ کو تو جو کردار دیا ہے نا وہ ادا کیجئے مثبت انداز سے. یہ 2 دن کی زندگی ہے، اس پہ آپ اکڑے پھرتے ہیں کہ میں حاکم، میں حکمران ہوں، میں چاہوں گا تو یہ کر دوں گا. آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اگر وہ نہ چاہے تو آپ چاہ بھی نہیں سکتے. بس اپنا کردار دیانتداری سے پورا کیجئے اور آگے بڑھیے. اب آخری بات یہ ہے کہ 8 فروری کو آگے آنا چاہیے. ہر شخص کو جو پاکستان سے محبت رکھتا ہے اور عمران خان سے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے کردار کو سمجھے اور خوبی سے نبھائے، جرت سے نبھائے. کیوں؟ اس طرح سے سارے دروازے کھل جائیں گے. آپ کو انہوں نے
اس لیے یہ فیصلہ جلدی کروایا الیکشن سے پہلے کہ لوگ ڈسہارٹ ہو جائیں. نہیں، لوگ اور زیادہ جوش میں آ گئے. میرا یہ پیغام جو ہے آپ لوگوں تک ضرور پہنچائیے گا. ہمارا چینل ہے فائق صدیقی شو، اگر آپ پسند فرمائیں تو اس کو شیئر کیجیے گا. مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.